نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پاکستان کے ایک معروف ادیب اور رائٹر تھے. آخری عمر میں یہ تصوف کی طرف مائل ہوئے اور زاویہ کے نام سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا. اسی نام سے ان کی کتاب بھی شائع ہوئی. بہت سے نوجوان اور بہت سے اہل علم اور بہت سے باصلاحیت لوگ ان سے متاثر ہوئے اور ان کی زندگیوں کی اصلاح ہوئی. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میرے پاس مسز طارق کے بیٹے بھی آیا کرتے تھے. سارے ہی بہت اچھے اور ذہین نوجوان تھے. ان میں سے ایک بیٹا بڑا کاروباری دنیا میں بہت آگے تھا اور اس نے عین جوانی کے اندر ہی کاروبار وغیرہ چھوڑ کر تصوف کی طرف لگ گیا. کہتے میں نے اس سے ایک دن پوچھا کہ تم تصوف کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا بابا جی اپنی ماں کی وجہ سے. کہتے میں بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ ماں کی وجہ سے یہ کیسے؟ کہتے وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے اپنی کہانی یوں سنانی شروع کی. اس نے کہا بابا جی بچپن ہی میں ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا. والد کا بڑا کاروبار تھا. والدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود کاروبار کو سنبھالے گی. بہت ہی باسلیقہ اور سمجھدار خاتون تھیں. بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کاروبار کو سنبھالا، چلایا، آگے بڑھایا اور ہم سب بھائیوں کو اس نے بڑی اعلیٰ تعلیم دلوائی. کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ ہم 4 بھائی ہیں. ہم میں سے 3 بھائی انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. کہتے ہیں کہ میں ایک کاروباری دنیا میں بہت آگے بڑھا. دوسرا بھائی علم و ادب میں آگے بڑھا اور بہت اچھا شاعر بنا. تیسرا بھائی سائنس کی دنیا میں آگے بڑھا اور کمپیوٹر سائنسز میں اس نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بڑا نام پیدا کیا. کہتے البتہ چوتھا بھائی ہمارا وہ ذہنی طور پر کمزور تھا. سنتا بھی کم تھا، دیکھتا بھی کم تھا، بولنے میں بھی اسے مسئلہ تھا اور ذہن بھی اس وقت کچھ کم کرتا تھا. تو وہ ساری کاموں سے پابندیوں سے آزاد تھا. ماں اس کا بہت خیال رکھتی، ہم بھی بہت خیال رکھتے تھے. وہ جہاں چاہتا چلا جاتا، جو چاہتا کرتا، کوئی اس کو پوچھنے والا روکنے والا نہ تھا. وقت کہتے یوں ہی بیتتا رہا. ایک دن ماں نے یہ کہا کہ بیٹا آج میری سالگرہ ہے، آج مجھے تحفہ دو. کہتے ہم بڑے حیران ہوئے کہ ماں نے تو کبھی کوئی فرمائش کی ہی نہ تھی، آج یہ ماں نے کیا فرمائش کر ڈالی. ہم کہتے بہت خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے اور ہم سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ماں کے لیے کوئی اچھے سے اچھا تحفہ جو ہے حاصل کریں. میں چونکہ کہتے بزنس مین تھا، مال بہت تھا، تو میں نے سوچ سوچ کر ماں کے لیے ایک چھوٹا جہاز خریدا 10 کروڑ روپے کا. اور میں نے کہا کہ یہ اس کو تحفہ پیش کروں گا. چھوٹے بھائی نے بہت خوبصورت نظم لکھی ماں کی شان میں، بہت خوبصورت شاعری کی. تیسرے بھائی نے ایک ڈیجیٹل چادر بنائی جو ماں کے جذبات کے ساتھ اپنے رنگ بدلتی تھی. سالگرہ کے دن کہتے شام کو سب اکٹھے ہوئے. میں نے اپنا تحفہ پیش کیا، دوسرے نے اپنی نظم سنائی، تیسرے نے اپنی چادر پیش کی. البتہ ہمارا چوتھا بھائی غائب تھا. کہتے ماں نے سب کے تحفوں کو بڑی خوشی سے دیکھا، سنا اور خوش ہوئی اور ہم سب سے پوچھنے لگی کہ تم نے ایک تحفے کیسے حاصل کیے. کہتے ہم نے اس کی تفصیل بتائی. میں نے کہا کہ میں نے اپنے مینیجر سے کہا، اس نے ڈھونڈا اور اس نے مجھے جہاز کی قیمت بتائی. میں نے چیک پہ سائن کر دی، جہاز آ گیا. دوسرے بھائی نے کہا کہ میں ساری رات مصرع لکھتا رہا، کاٹتا رہا، لکھتا رہا، کاٹتا رہا، یوں نظم بن گئی. تیسرے نے کہا کہ میں نے ڈیولپرز کی ایک ٹیم پوری لگائی. ایک ڈیجیٹل پروگرام پہ ہم نے ایک پروگرام ڈیولپ کر لیا جو اس چادر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. کہتے ماں سب کی بات کو سنتی رہی اور خوش ہوتی رہی، مسکراتی رہی. لیکن چوتھا بھائی ابھی بھی منظر سے غائب تھا. کہ اتنی دیر میں گھر کی سیڑھیوں پر کسی کے گرنے کی آواز آئی.
ہم سب بھاگے. جب ہم سب بھاگے تو دیکھا تو ہمارا وہی بھائی تھا. اس کے کپڑے مٹی کے اندر لتڑے ہوئے تھے, ہاتھ پاؤں اس کے زخمی تھے, اور اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی. کہتے وہ گڑیا لے کر اس نے ماں کو پیش کی کہ ماں یہ تمہارے لیے میں یہ تحفہ لے کے آیا ہوں. کہتے ماں دیوانہ وار اس کی طرف لپٹی, گڑیا کو بھی چومتی رہی اور اس کو بھی چومتی رہی. پھر اس نے ہماری طرح اس سے بھی پوچھا کہ تم یہ تحفہ کیسے لے کے آئے. کہتے اس بھائی نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, یہ جو بلڈنگ بن رہی تھی یہاں سے کچھ فاصلے پر میں اس کے ٹھیکیدار کے پاس گیا کہ مجھے مزدوری کرنی ہے. ٹھیکیدار نے پہچان لیا کہ مسز طارق کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, تمہیں مزدوری نہیں کرنی, جاؤ جتنے پیسے چاہتے ہیں مجھ سے لے لو. کہتے میں نے انکار کر دیا. میں سارا دن اس کے پاس کام کرتا رہا, مٹی دھوتا رہا, مٹی ڈالتا رہا, مٹی اٹھاتا رہا, مٹی ڈالتا رہا. شام کو اس نے مجھے 100 روپیہ دیا. وہ 100 روپیہ لے کر میں ایک دکان پہ چلا گیا. جو دکان مجھے گڑیا, ایک شیشوں والی گڑیا مجھے اچھی لگی, میں سارے پیسے اس کو دے کے گڑیا لے آیا. اور اسی جلدی میں تھا کہ میں جلدی پہنچوں کیونکہ میں گھر کی سیڑھیوں پہ گر کر زخمی ہو گیا. کہتی ماں اس کے زخم کو دھوتی جاتی اور دیوانہ وار روتی جاتی اور اس کو بھی چومتی جاتی اور گڑیا بھی چومتی جاتی. ہمارے تحفوں پہ کہتے ماں صرف مسکرائی تھی, اس کے تحفوں پہ ایسے روئی تھی کبھی ہم نے اس کو زندگی بھر روتے نہ دیکھا تھا. کہتے ہم سب اپنا منہ لے کر کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا کہ بیٹا تیرا 10 کروڑ کا جہاز جو ہے ایک 100 روپے کی گڑیا سے ہار کے. میرے محترم دوستو, یہ ہوتی ہے اخلاص کی قیمت. میرے بھائیو, اللہ کو اخلاص بہت پسند ہے. اللہ کو اخلاص دکھاؤ. این ممکن ہے کل قیامت کے دن جو ہے کسی کا ایک سجدہ ہماری ہزاروں نمازوں سے آگے بڑھ جائے. این ممکن ہے کل قیامت کو کسی کا ایک روزہ ہمارے 1000 روزوں پہ بھاری ہو جائے. نیکی کا تکبر ایک بڑی خوفناک چیز ہے. نیکی کے تکبر سے بچ جاؤ بھائیو. اللہ کو اخلاص دکھاؤ. اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کتنا دیا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کس نے کتنے میں سے کتنا دیا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے دیا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کس نے کس حال کے اندر دیا اور کیسے دیا ہے. آؤ ہم سب بھی اپنی اپنی گڑیاؤں کو جمع کریں اور وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے اس کو یہ گڑیا پیش کرے. ہو سکتا ہے ہماری گڑیا بھی, چھوٹے چھوٹے عملوں کی گڑیا بھی لوگوں کے کروڑوں روپے کے جہازوں سے آگے بڑھ جائے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو اخلاص نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.